أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر نئی نسل کی حفاظت کی جا سکتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، ہر مسلمان شعور رکھنے والا اور عقل رکھنے والا اس بات کو محسوس کر رہا ہے اور تسلیم کر رہا ہے کہ حالات جیسے کچھ
بدلتے اور بگڑ رہے ہیں. ان بدلتے اور بگڑتے حالات میں ہمارے بچوں اور نوجوانوں کا حال کیا ہوگا؟ ہمارے ان بچوں اور نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں ہر ماں باپ، ہر ذمہ دار، ہر سرپرست کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی معاملے اور مسئلے کو لے کر پریشان ہیں. اور یقیناً یہ فکر مندی ہونی چاہیے. فکر مندی سے حالات پر قابو پانے کا ہنر پیدا ہوتا ہے. فکر مندی سے مسائل پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. فکر مندی سے انسان مسئلے کی حقیقت کو پہچانتا ہے، مسئلہ کو مسئلہ جان کر اسے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو نئی نسل ہے جسے ہم معمار قوم کہتے ہیں، یہ مستقبل کے شہسوار ہیں، یہ کل کے رجال ہیں. مختلف میادین کل ان کے کندھوں پر مختلف میادین کی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی سونپنے والے ہیں. بحیثیت ذمہ دار اور سرپرست، بحیثیت والدین، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس نئی نسل پر توجہ دیں. اگر ہم نے اس پر توجہ دی تو یہ معمار قوم بن سکتی ہے، یہ معمار قوم بن سکتی ہے. اس دھرتی پر نئی نسل رحمت بن سکتی ہے. اگر ہم نے اس پر توجہ نہ دی، اگر ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، اگر ہم نے غفلت و لاپرواہی کا ثبوت دیا، بچوں کو بگڑتے ہوئے، نوجوانوں کو بہکتے ہوئے دیکھ کر بھی اگر ہم نے نظر انداز کر دیا، یاد رکھنا اللہ کے بندو، یہ نظر انداز کرنا مستقبل میں اس کی بڑی قیمت چکانی ہوگی. مستقبل میں اس نظر انداز کرنے کی بڑی قیمت چکانی ہوگی. ہمارے وہ بزرگ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جن کا بچپن بڑا پاکیزہ رہا، جن کی جوانی آفتوں سے محفوظ رہی، انہوں نے علم سیکھا، دین حاصل کیا، آج ان کی زندگی دین پہ باقی ہے، آج ان کی زندگی فتنوں سے محفوظ ہے. لیکن آئے دن جیسے کچھ فتنے پنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور آئے دن فتنوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے، ایسی نازک صورتحال میں یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس نئی نسل پر توجہ دیں. سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. وہ حدیث بار بار ہمیں یاد کرنی ہے، بڑی عظیم حدیث ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. حشر کی عدالت میں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا، تم نے اپنی ذمہ داری کا حق کہاں تک ادا کیا. ہر ذمہ دار سے اللہ تعالی حشر کے میدان میں اس کی اپنی ذمہ داری کو لے کر محاسبہ فرمائیں گے. تو اسی لیے ان بچوں کی ذمہ داری، ان نوجوانوں کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے، اسے سمجھنا چاہیے. اور جیسے ہم نے کہا، نظر انداز نہ کریں، فکر کریں، آگے بڑھیں، برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں، تبھی ہم اس نئی نسل کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں، برائیوں سے بچا سکتے ہیں، اور ان کا مستقبل ہم بچا سکتے ہیں، اور انہیں ہم ایسے رخ پہ لے جا سکتے ہیں کہ کل اوروں کے لیے نعمت ثابت ہوں گے. ہم یہاں سے چلے جائیں گے لیکن جاتے جاتے تعلیم کا وہ تحفہ، تربیت کا وہ تحفہ اس نئی نسل کو اگر ہم دے کے جائیں تو پہاڑ جیسا فتنہ بھی ہو، طوفان جیسا فتنہ بھی ہو، اگر ہم نے اس نئی نسل پر توجہ دی اور اس کی تعلیم و تربیت کا ہم نے اہتمام اور انتظام کیا، اللہ کی قسم طوفان جیسی مصیبت کا بھی یہ نئی نسل مقابلہ کر سکتی ہے، اور پہاڑ جیسی مصیبت اور آفات کا بھی اس نئی نسل کے اندر مقابلہ کرنے کی سکت ہوگی. اللہ کے بندو، اسی لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ جب ذمہ دار ہیں ہم اور آپ، اپنی ذمہ داری کو اللہ کی خاطر دینی رخ پر اسے لے جانے کی کوشش کیجئے گا. بعض اللہ کے بندے سمجھتے ہیں دنیاوی ناحیے سے ہم نے اس نئی نسل پر توجہ دی ہے، تعلیم کا نظم کیا ہے، لیکن آخرت کے حوالے سے
دین کے حوالے سے ہم نے ان پر کہاں تک توجہ دی؟ ہر ذمہ دار کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید کی وہ مشہور آیت کریمہ جس کا ایک حصہ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو نار جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی نار جہنم سے بچاؤ۔ وہ احباب جو آپ کے ماتحت میں ہیں، جو آپ کی سرپرستی میں ہیں، جو آپ کی نگرانی میں ہیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دینی ناحیے سے ان کو بہتر سے بہتر مسلمان بنانا، مثالی مسلمان کے سانچے میں ڈھالنا، اور ان کے مستقبل کو خصوصاً اخروی ناحیے سے ان کی اخروی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنا، یہ ہم پر عائد کردہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے اور ہر ذمہ دار کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے، اللہ جزائے خیر دے، دنیاوی ناحیے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، خوشحالی عطا کی ہے، تو الحمدللہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دے رہے ہیں، لیکن دینی ناحیے سے کمزوری آ رہی ہے۔ دوستو، ہم اپنے بچوں کے عقیدے پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے دینی آداب پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، ان کی اپنی تنہائیوں پر ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی ہے، ان کی اپنی صحبتوں پر اور تعلقات پر ہماری توجہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہر ذمہ دار کو اپنے بچوں کی تربیت میں دینی ناحیے سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ہم پوری امانت داری سے ایک بات کہیں گے کہ جہاں جہاں مکتب کا نظم ہے، مکتب کے سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو مکتب کے حوالے کیجئے گا، اپنے بچوں کو مسجد کے حوالے کیجئے گا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کے بچے مسجد اور مکتب سے جڑے ہیں تو ان بچوں کے اخلاق کی ہم ضمانت دے سکتے ہیں، ان بچوں کی سوچ کی ہم ضمانت دے سکتے ہیں، ان بچوں کی عقیدے کی ہم ضمانت دے سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے مکتب کے ذمہ داروں سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ ایک منظم طریقے سے مکتب کو چلانے کی کوشش کریں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ادارے ایسے ہیں، بعض مکاتب ایسے ہیں، اللہ رحم فرمائے، ہمارے بچے چند مہینوں سے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، چند سالوں سے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو بیسک اور بنیادی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات تک وہ اپنے بچوں کو، ہمارے بچوں کو فراہم کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی مناسب سلیبس نہیں ہے، کوئی منظم طریقے سے چلانے کا نظم نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، تو لہٰذا سلیبس تیار کرنا چاہیے، مکتب کا سلیبس باقاعدہ ہر مکتب میں تیار رہے، اور کم سے کم وقت میں ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، تبھی چل کر بچوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوگا، اور تشویق، شوق دلانے کا ماحول مکتب میں ہونا چاہیے۔ جو پرانا روٹین ہوتا ہے اگر اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے، نئی نسل پرانی روٹین کو قبول نہیں کرتی ہے، یاد رکھنا اللہ کے بندو۔ اسی لیے مکتب کا کچھ ایسا نظم ہونا چاہیے کہ گھر میں رہتے ہوئے بچہ اس گھڑی کا انتظار کرے جو مکتب کی گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی کا اگر گھر میں رہتے ہوئے ہمارے بچے انتظار کریں، گویا کہ مکتب والے مکتب چلانے میں کامیاب ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ اپیل کریں گے مکتب والوں سے کہ وہ اپنے مکتب کے سسٹم کو مضبوط کریں، جہاں پر وہ قرآن مجید کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، وہیں پر جو بیسک نالج ہے دین کے حوالے سے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے نبی کی پاکیزہ سیرت سے متعلق کچھ بنیادی معلومات، اور اسی طرح سے آداب و اخلاق اور بہترین دعائیں جو ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں، اگر مکتب پر ہم نے توجہ دی تو گویا کہ جو تعلیم وہ مکتب میں حاصل کریں گے آگے چل کر ان کی بنیاد اسی تعلیم پر پڑے گی باذن اللہ۔ تو اسی لیے محترم حضرات، خواتین، ہمیں چاہیے کہ دینی ناحیے سے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ الحمدللہ بعض ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے الحمدللہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اخلاق و آداب ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن گھر کا ماحول ایسا قائم کیجئے گا جو مکتب میں وہ اخلاق و آداب حاصل کرتے ہیں، ان اخلاق و آداب پر عمل کرنے کا ایک سنہرا موقع آپ کے گھر میں فراہم ہو، آپ کے گھر میں فراہم ہو، ایسا ماحول گھر کا قائم کیجئے گا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے مکتب میں تو بڑی زبردست تعلیم ہوتی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا ماحول پاتے ہیں، پوری طرح سے بے دینی ماحول وہاں نظر آتا ہے۔ تو بچے جو پریکٹیکل
लाइफ अपनी जो है सुबहान अल्लाह जिंदगी जो घरों में गुजारते हैं वो बिल्कुल दीन से खाली गुजारते हैं। तो इसलिए हम सरपरस्तों से अपील करेंगे, अगर हम नई नस्ल की हिफाजत चाहते हैं तो उनकी तालीम पे आप तवज्जो दीजिएगा, दुनियावी नाहिए से भी उन्हें आगे बढ़ाइएगा, एक दूसरे को मोटिवेट कराइएगा, क्योंकि तालीम ही से ये कौम आगे बढ़ सकती है और दूसरों को देने वाली कौम बन सकती है। और जो कौम दूसरों को देने की पोजीशन में होती है तो लोग उस कौम की कदर करते हैं, लोग उस कौम का दिल से एहतिराम करते हैं। तो इस मौके पर आज अल्हम्दुलिल्लाह तमिलनाडु में जो 10 का रिजल्ट आ चुका है और जो +2 का रिजल्ट 2 बजे आने वाला है, तो 10 के रिजल्ट में हमारे मुस्लिम तलबा और तालिबात जिन्होंने नुमाया नंबरात से कामयाबी हासिल की, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, उनकी ये कामयाबी उनके हक में मुबारक हो और आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और कामयाबी की मंजिलें तय करते जाएं। अल्लाह ताला इन बच्चों की हिफाजत फरमाए, इन बच्चों को अल्लाह ताला हर तरक्की से माला माल फरमाए, हर खैर से अल्लाह ताला इन्हें माला माल फरमाए। तालीम का एक अजीम मरहला ये तय कर रहे हैं, एजुकेशन का एक अजीम मरहला तय कर रहे हैं। 10 के बाद +2 के बाद फ्यूचर का मामला होता है, डिग्री का मसला होता है और फ्यूचर का इंतखाब करने का मसला होता है। अल्लाह ताला कदम कदम पर हमारे इन मुस्लिम नौजवानों की हिफाजत फरमाए और उनकी मदद फरमाए, और जिनका रिजल्ट आने वाला है अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, आला से आला नंबरात से कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाए। तो लिहाजा दोस्तों एक तालीमी जो है सोच पैदा कीजिएगा, एक दीनी सोच पैदा कीजिएगा, तभी हम इस नई नस्ल की हिफाजत कर सकते हैं। चलिए नई नस्ल की हिफाजत में मजीद कुछ बातें आप हजरात ख्वातीन की खिदमत में। दोस्तों ये पूरी अमानतदारी से हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये नई नस्ल महफूज रहे तो शादी के मसले पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज मसला ऐसा है दोस्तों, सबसे पहले शादी का मसला हमने बहुत पेचीदा बना दिया है। शादी का मसला हमारे यहां पर बहुत पेचीदा है, नतीजे में हमारे अपने नौजवान अल्लाह हिदायत दे कि वो अपनी जवानी की हिफाजत में नाकाम नजर आते हैं, वो अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत में नाकाम नजर आते हैं। बहुत से अल्लाह के बंदे नौजवान ऐसे हैं तो जवानी के मरहले में कदम रखने के बाद उनकी जवानी पाकबाज हो, अल्लाह के बहुत कम बंदे ऐसे नजर आते हैं। क्यों? शादी में ताखीर करने का ये नतीजा है, शादी के मसले को पेचीदा बनाने का ये नतीजा है। तो 2 बातों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। एक, शादी के मसले को आसान बनाना है, सुन्नत के मुताबिक शादी करने पर तवज्जो दीजिएगा और इसे आर मत समझ लीजिएगा। बहुत सारे अल्लाह के बंदों के पास जज्बा होता है, चलिए हम अपने बच्चों और बच्चियों का निकाह सुन्नत के मुताबिक करते हैं, लेकिन खानदान वाले जो आर दिलाते हैं और मोहल्ले वाले जो आर दिलाते हैं उसके नतीजे में अल्लाह रहम करे इसराफ व तब्जीर का वो मामला होता है, वो तमाशा होता है। अल्लाह ही रहम करम का मामला फरमाए। इसीलिए हम देखते हैं अगर किसी के यहाँ लड़की की विलादत होती है, ज़माने जाहिलियत का जो शेवा था आज भी बाज घरों में वो नजर आता है कि बाप का दिल कराहता हुआ नजर आता है, मां का दिल तड़पता हुआ नजर आता है। आखिरकार इस बच्ची का रिश्ता कैसे होगा? अभी तो बच्ची की विलादत हुई है, लेकिन शादी का मसला हमने इतना पेचीदा और तंग कर दिया कि जैसे ही लड़की की विलादत होती है, जो रहमत लेके आती है, जो बरकतों लेकर आती है, लेकिन मां बाप की फिक्रमंदी ऐसी हालात को सामने रखते हुए विलादत के मौके पर शादी की फिक्र होती है। इसीलिए अल्लाह के बंदो शादी के मसले को आसान बनाइए, शादी के मसले को आसान बनाइए। मैं खासकर दुल्हा और दुल्हा के जो जिम्मेदार हैं, सरपरस्त हैं, घर के अहबाब हैं, उनसे अपील करूंगा अगर आपने हिम्मत की, अगर आपने हिम्मत दिलाई, हमारी अपनी बच्चियों के घर वालों को अगर आपने हिम्मत दिलाई, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। कितने ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां जो शादी के मरहले में कदम रख चुके, 25 साल बीत गए, 28 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, लेकिन कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं अपनी जवानी को तन्हाई में तबाह बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखना दोस्तों, अगर हमारे नौजवानों ने तन्हाई में अपनी जवानी को तबाह बर्बाद किया तो हम भी उसके एक जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए माहौल को दीनी माहौल बनाने की कोशिश कीजिएगा। नई नस्ल की हिफाजत शादी ही से मुमकिन है। अल्लाह के नबी ने कितनी बेहतरीन नसीहत फरमाई, या माशर अश-शबाब
من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اللہ کے نبی نے فرمایا آج ہمارے یہ دو نظام بہت متاثر ہیں. آنکھ کا نظام بہت متاثر ہے, شرمگاہ کا نظام بہت متاثر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آنکھیں محفوظ رہیں, ہماری شرمگاہیں محفوظ رہیں, اللہ کے نبی نے جو آسان راستہ بتایا ہے وہ شادی ہے. تو لہٰذا شادی کے مسئلے کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے شادی کے مسئلے کو آسان بنایا تو اللہ اکبر, تو نئی نسل کی حفاظت ہو سکتی ہے. کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ شادی کے بعد بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں, خلا کے معاملات ہوں یا طلاق کے مسائل ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کا ایک جو بنیادی حق ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو ادا کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. مسئلے پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ نوجوان جو جوانی کے جوش میں, جو جوانی کے دور میں جو انہوں نے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کیا, مستقبل میں اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں, مستقبل میں اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں. تو لہٰذا دوستو ہمیں چاہیے ہم اپنے نوجوانوں کی حفاظت کریں, نوجوانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں, ہم ان کے دامن کو بچانے کی کوشش کریں. تو شادی کے مسئلے کو آسان بنانا ہے. یاد رکھیں دوستو, جو قوم شادی کے مسئلے کو آسان بناتی ہے اس قوم میں زنا کے واردات اور زنا کے حادثات بہت کم نظر آئیں گے. اور جس قوم میں شادی اگر پیچیدہ ہے, اللہ کی قسم اس قوم کی رپورٹ آپ لیجئے گا, وہاں زنا کے راستے بہت آسان نظر آتے ہیں. جہاں شادی کا راستہ تنگ ہو وہاں زنا کا راستہ آسان نظر آتا ہے, اور جہاں شادی کا مسئلہ آسان ہو وہاں زنا کا راستہ تنگ نظر آتا ہے. تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں شادی کے مسئلے کو آسان بنائیے گا. نئی نسل کی حفاظت میں ایک اور بات جو ہم آپ حضرات و خواتین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں, غور سے سنیے گا دوستو. نئی نسل کی حفاظت اس لیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں کہ سرپرست اور بچوں میں ایک فاصلہ پایا جا رہا ہے, ایک دوری پائی جا رہی ہے. اس دوری کو آج مٹانے کی ضرورت ہے. آج بتائیے گا دوستو, ہمارے نوجوان سب سے زیادہ اپنی فیلنگ کہاں شیئر کرتے ہیں, سب سے زیادہ اپنے جذبات کہاں شیئر کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کے پاس شیئر کرتے ہیں, باہر بازار میں شیئر کرتے ہیں, ایسوں کے پاس شیئر کرتے ہیں کہ جو وہ نہ دلاسا دیتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, جہاں ان کی رہنمائی کرتے ہیں, بلکہ وہ تو مزے لیتے ہیں, وہ تو تماشا بھی بنے رہتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے بچوں سے قریب ہونے کی کوشش کریں, ان کے ساتھ وقت بتائیں, ان کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے بچوں میں کوئی برائی دیکھتے ہیں نا, فرینڈلی ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کیجئے گا. بہت سارے اللہ کے بندے سمجھتے ہیں گھر میں داخل ہونے کے بعد اگر گھر میں ہم برستے رہیں اور گرجتے رہیں گھر کا ماحول بن جائے گا. نہیں دوستو, نئی نسل گرجنا اور برسنا نہیں چاہتی ہے. نئی نسل محبت چاہتی ہے, نئی نسل آپ کا وقت چاہتی ہے, نئی نسل آپ کی مہربانی چاہتی ہے, نئی نسل آپ کی فکر چاہتی ہے. تو یہ نئی نسل کو فکر دینے کی کوشش کیجئے, اپنا وقت دینے کی کوشش کیجئے. ہر بچہ سب سے قریب دوست اپنے باپ کو سمجھے, ہر بچی سب سے قریب سہیلی اپنی ماں کو سمجھے. اگر کچھ برائیاں بھی ہونا تنہائی کی, اپنے باپ کے پاس ذکر کر کے اس کا حل وہ تلاش کریں گے, اپنے باپ کے پاس ذکر کر کے اس کا حل تلاش کریں گے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں نئی نسل کے بگاڑ میں ہماری دوریاں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. ہم تو یقیناً مصروف ہیں. اس مصروف زندگی میں یہ مت بھولیے گا کہ میرے اور آپ کے کندھے پر گھر والوں کی بڑی عظیم ذمہ داری ہے, اس نئی نسل کی بڑی عظیم ذمہ داری ہے. باہر مصروف صحیح, لیکن ہمارے نبی کی پاکیزہ سنت کیا رہی دوستو؟ گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کا خیال رکھتے, گھر والوں کا خیال رکھتے, گھر والوں کی دینی ناحیے سے تربیت کرتے. وہ مشہور واقعہ آپ جانتے, حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے تھے نواسہ رسول, راستے میں گری پڑی کھجور ملی تو آپ نے منہ میں ڈال لیا. کیا تربیت فرمائی, اللہ اکبر, اللہ کے نبی نے کخ کخ, اللہ کے نبی نے حضرت حسن سے فرمایا کہ اسے باہر کر دیجئے گا, باہر کر دیجئے گا, پتہ نہیں یہ صدقے کی کھجور ہو, اور صدقے کی کھجور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. حلال و حرام کی تمیز پر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی. ہم قریب ہوں گے تو جانیں گے وہ کیا لے رہے ہیں اور کیا چھوڑ رہے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں دوستو, ہم اتنے مصروف, ہم اتنے بزی ہیں اپنی زندگی میں, سب سے زیادہ ہم اپنے بچوں کی فیلنگ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اسی لیے بچوں سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے گا, اپنی درد مندی ان میں منتقل کرنے کی کوشش کیجئے گا. اس کے بعد آپ جو کہیں گے اس سانچے میں آپ کے بچے ڈھلیں گے انشاءاللہ. آپ جیسے کہیں گے اس رخ میں بچے جائیں گے انشاءاللہ. ورنہ اگر آپ نے ان پر مہربانی کا معاملہ نہ کیا نا, یاد رکھیں دوستو, آج یہ بچے جو ہم سے دور ہو رہے ہیں
ہیں. اللہ اس نئی نسل کی حفاظت فرمائے, اللہ اس نئی نسل کی حفاظت فرمائے. کتنے ماں باپ ہیں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں, جو خون کے آنسو رو رہے ہیں. جوانی کے مرحلے میں کیا قدم رکھا؟ سب سے پہلے نوجوانوں نے اپنے ماں باپ کو ٹھکرایا, اپنے ماں باپ کو رلایا, اپنے ماں باپ کو ستایا, اپنے ماں باپ کا سر انہوں نے نیچا کیا. کیوں دوستو؟ ہم نے توجہ نہ دی, آج اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. مایوس نہ ہوں, مایوس نہ ہوں, ہمت کریں, آگے بڑھیں اور ان نئی نسل میں موجود نوجوانوں کی ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں. ہم نوجوانوں سے بھی اپیل کریں گے, اے نوجوانوں یاد رکھنا یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے. تنہائی میں خصوصاً اسے تباہ و برباد نہ کرنا, غلط تعلقات کے ذریعے سے اسے تباہ و برباد نہ کرنا. جوانی کا لمحہ لمحہ اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ کی تصویر بن جائیے. ہم ایسے نوجوانوں کی فہرست میں آ جائیں جن کی جوانی اللہ کی بندگی میں پروان چڑھتی ہو. ہم ایسی زندگی گزاریں, ماں باپ فخر سے ہمارا نام لیں, قوم والے فخر سے ہمارا نام لیں, اللہ کے پاس بھی ہمارا مقام و مرتبہ ہو. اور فیوچر میں بیوی اور بچے جو امانت ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ہم ان کا پاس و لحاظ کرنے والے بنیں, اب جوانی کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. غلط عادتوں کو اللہ کے واسطے چھوڑیے. کتنے اللہ کے بندے جو ہینڈ پریکٹس اور غلط چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں, غلط عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ڈرگس کے عادی ہوتے ہیں. اللہ کی خاطر ان سب کو چھوڑیے. یہ آپ کی جوانی کو تباہ و برباد کر دے گی, یہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نئی نسل کی حفاظت فرمائے, نئی نسل کی دینی ناحیے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے, دینی ناحیے سے ان کی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. شادی کے مسئلے کو اللہ آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کے مطابق شادیاں انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ نوجوان طلباء, وہ نوجوان طالبات جو تعلیمی سفر طے کر رہے ہیں, اللہ انہیں عظیم کامیابی سے مالا مال فرمائے. اللہ ان کے حوصلوں کو اور بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں نیک نامی کے سارے مراحل طے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں, اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے. اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے فیصلے فرمائے. جن کی شادیاں ہو چکی ہیں, اللہ شوہر اور بیوی میں حقیقی الفت و محبت نازل فرمائے, خیر و برکات والی زندگی نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد سے مالا مال فرمائے. جنہیں اللہ نے بچوں سے نوازا ہے, اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے, دیندار بنائے, ہر فتنے سے محفوظ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر کوئی جو الگ الگ میدان میں جو پریشان حال ہے, اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو مقروض ہے قرض ادا کرنے کے راستے آسان فرمائے. جو اپنی صحت کو لے کر پریشان ہے, اللہ تعالی شفاء عاجلہ عطا فرمائے, شفاء کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے حق میں صحت کے فیصلے فرمائے. جہاں کہیں لوگ امن کو لے کر پریشان ہیں, اللہ انہیں امن والی زندگی نصیب فرمائے, برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے, سعادتوں والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے صحیح ڈھنگ سے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم
أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.